سورہ رحمان کا مقام نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں، 1636 حروف ہیں۔ رحمان نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سورہ رحمان کے فضائل بہت آئے احادیث میں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی زینت سورہ رحمان، سبحان اللہ۔ ڈیکوریشن آف قرآن۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن، برائیڈ آف قرآن یا زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اور ذات و صفات پر اعتقاد، بلیف رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ایمان کی زینت ہے۔ بے شک۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، اس کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، بے شک۔ اس لیے بھی اس کو قرآن کی زینت کہا گیا۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز ارشاد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے سورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ واہ، جنت الفردوس میں رہنے والا، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون جو مین ٹاپک ہے، سینٹرل ٹاپک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس میں چند اور ٹاپکس بھی ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس صورت میں سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات، پھلوں، کھیتوں اور فصلوں کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا۔ اور اس صورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ اس کا جو تعارف پیش کرتے ہیں، انٹروڈکشن آف سورت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ مزید قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کم از کم کچھ قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ساتھ پڑھتے رہیں، تو امید کرتا ہوں کہ قرآن کے نور سے دل منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔